اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں تزاوروا وتعاطفوا وتبادلوا، ایک دوسرے کے پاس ملنے کے لیے جائیے اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کیجیے اور ایک دوسرے کے ساتھ جود و سخا کیجیے۔ ایک دوسرے کے پاس ملنے کے لیے جاؤ، ایک دوسرے سے مہربانی کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ جود و سخا کیجیے۔ پھر اگلی حدیث ہے بہت ہی پیاری، بے حسن الاخلاق تدر الارزاق کو، اچھا اخلاق روزی کی کشادگی کا باعث ہے، روزی کی وسعت کا باعث ہے اچھا اخلاق۔ اپنی بحث میں آ جائیں۔ مبادی النحو کے سوال نمبر 209 کو ہم نہ پڑھ رہے تھے۔ اس سوال کے 2 فوائد تھے، پہلا ہم نے پڑھ لیا تھا اور دوسرا اپنے بھائیوں عزیزوں کی خدمت میں شروع کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے۔ سوال یہ تھا کہ حال کو ذوالحال پر مؤخر کرنا واجب ہے 3 جگہوں میں جو ہم نے پڑھی تھیں۔ سوال میں یہ تھا یجب تاخیر الحال فی 3 مواضع، حال کو ذوالحال پر مؤخر کرنا یعنی بعد میں لانا واجب ہے 3 جگہوں میں، ٹھیک ہے؟ یہ پڑھی۔ جو آج ہم فائدہ پڑھ رہے ہیں نا آغا جان، دوسرا فائدہ، اس میں بھی یہ مطلب بتا رہے ہیں کہ 5 مسائل اور ہیں جن میں حال کا مؤخر کرنا واجب ہے۔ 3 وہ پہلے والے، اس کے علاوہ ہیں یہ 5 جن میں حال کا ذوالحال پر مؤخر کرنا واجب ہے۔ پہلا یہ ہے میرا آغا جان کہ جب عامل حال فعل جامد ہو، جب عامل حال جو حال کا عامل ہے وہ فعل جامد ہو، جیسے افعل تعجب ہے تو حال کو ذوالحال کے بعد میں لاتے ہیں، جیسے مثال میں دیکھ لیں ما آسنا زیدن مبتسمن، زیدن ذوالحال ہے، مبتسمن حال ہے، ما آسنا کیا ہے؟ افعل تعجب ہے۔ تو پس پہلا مورد یہ ہوا ہمارا کہ جب حال کا عامل فعل جامد ہو تو حال کو ذوالحال کے بعد میں لانا واجب ہے۔ دوسرا آغا جان مورد، ٹھیک ہے، یا مسائل میں دوسرا مسئلہ یہاں پر حال کو بعد میں لاتے ہیں اور لانا واجب ہے، وہ یہ ہے کہ جب حال کا عامل اس میں تفضیل ہو، حال کا عامل اس میں تفضیل ہو تو حال کو ذوالحال کے بعد میں لانا واجب ہے۔ زید افصح الناس خطیبا، یہاں آپ چیک کرو، افصح ہو اس میں تفضیل ہے، ٹھیک ہے، یہ حال کا عامل ہے۔ افصح ہو کے اندر ایک ضمیر ہے جو ذوالحال ہے اور خطیباً حال ہے، خطیباً حال بعد میں آیا ہے، ذوالحال پہلے ہے۔ ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ جہاں حال کو ذوالحال کے بعد میں لانا ہے اور ہے بھی واجب، دوسری ہو گئی۔ اور تیسری اگر جان صورت یہ بنتی ہے کہ جب حال کا عامل اس میں فعل ہو، حال کا عامل اس میں فعل ہو تو حال کو بعد میں لانا واجب ہے۔ نزال مسرعن،
نزالے مسرعن، نزالے بمعنی انزل ہے، یہاں اس کا جو ذوالحال ہے وہ اندر انتا کی ضمیر ہے، مسرعن جو ہے وہ حال ہے آقا جان۔ جب حال کامل اس میں فعل ہو تو حال کو بعد میں لاتے ہیں، کس کے؟ ذوالحال کے۔ چوتھا آقا جان مسئلہ اور چوتھا مورد، چوتھی جگہ جہاں حال کو بعد میں لانا واجب ہے، جب عامل حال متضمن ہو معنی فعل کو، جب حال کا عامل کیا ہو؟ مشتمل ہو فعل کے معنی پر، دون حروف ہی، فعل کے حرف نہیں ہیں، فعل کے حرف نہیں ہیں، معنی فعل ہے، عامل حال معنی فعل ہے، خود حرف فعل نہیں ہے۔ کیا مثلا؟ جیسے اس میں اشارہ ہے، ادات تشبیہ ہے، تمنی ہے، ترجی ہے، تنبیہ ہے، ان میں فعل کا معنی ہے، خود فعل کے حرف اس میں نہیں ہیں۔ تو جب حال کا عامل جو ہے فعل کے معنی پر مشتمل ہو، معنی فعل اس میں پایا جائے، حال کے عامل میں خود حرف فعل نہ ہو، جیسے مثالیں دی اس میں اشارہ، ادات تنبیہ، تمنی، ترجی، تنبیہ کی، تو حال کو ذوالحال کے بعد میں لانا واجب ہے۔ چوتھی جگہ جی۔ پانچویں جگہ یا کہو خمس مسائل میں پانچواں مسئلہ جہاں حال کو بعد میں لانا ہے وہ یہ ہے کہ جب عامل کیا ہو؟ مؤکد ہو، حال کے ذریعے، حال کے ذریعے اس عامل کی کیا کی گئی ہو؟ تاکید کی گئی ہو، حال مؤکد ہو عامل کے لیے، عامل جو ہے وہ مؤکد ہو، یعنی عامل کی تاکید کی گئی ہو حال کے ذریعے، تو حال بعد میں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مؤکد کے بعد ہوتا ہے نا میرے عزیزو، تاکید کرنے والا بعد میں آتا ہے جس کی تاکید کی جائے، تو حال تاکید کرنے والا ہے تو وہ بعد میں آئے گا۔ یہ جناب علی 5 مسئلے ہیں، 5 صورتیں ہیں جن میں حال کو ذوالحال کے بعد میں لانا واجب ہے۔ پھر تیسرا فائدہ ہے وہ بعد میں عرض کرتا ہوں، اس کو پہلے پڑھ لیں۔ 170 کا دوبارہ جناب علی لطف فرمانا، توجہ فرمانا، کلی بات کہوں دوبارہ۔ کیا پڑھ رہے ہیں جناب؟ آج ہم یہ عرض کرنے لگے ہیں کہ یہ جو دوسرا فائدہ ہے سوال نمبر 209 کا، سوال نمبر 209 کا جو دوسرا فائدہ ہے جی وہ یہ ہے کہ حال کو ذوالحال کے بعد میں لانا واجب ہے 5 مقامات پر۔ پہلا، جب حال کا عامل فعل جامد ہو۔ نمبر 2، جب حال کا عامل اس میں تفضیل ہو۔ نمبر 3، جب عامل حال جو ہے اس میں فعل ہو، جب عامل حال متضمن معنی فعل ہو، حرف فعل نہ ہو۔ نمبر 4، جب عامل کی تاکید کی جائے حال کے ذریعے۔ یہ مورد ہیں جناب علی کلی توجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یجب تاخیر الحال ایضاً فی 5 مسائل، حال کا اسی طرح مؤخر کرنا واجب ہے 5 مسائل میں۔ ایضاً کیوں کہا ہے؟ ایضاً اسی طرح اس لیے کہ پہلے کہہ چکا ہے اسی سوال میں کہ یجب تاخیر الحال فی 3 مواضع، حال کو 3 مواضع میں مؤخر کرنا واجب ہے۔ 3 وہ ایضاً کہا یعنی ان کے علاوہ یہ بھی ہیں۔ یجب تاخیر الحال ایضاً فی 5 مسائل، حال کو ذوالحال پر مؤخر کرنا بعد میں لانا واجب ہے ایضاً اسی طرح فی 5 مسائل، 5 مسائل میں۔ پہلا، ان یکون العامل فعلا جامدا لا یتصرف فی نفسه کافعل التعجب۔ ان یکون العامل یعنی عامل حال، جب حال کا عامل فعل جامد ہو، لا یتصرف فی نفسہ ذاتاً متصرف نہ ہو، جیسے افعل تعجب ہے، نہ وہ ما آسن زیدن مبتسما
ما آسنا فعل تعجب ہے، زیدن ذوالحال ہے، مبتسمن حال ہے، اور اس حال کا عامل آسنا ما آسنا فعل تعجب ہے۔ تو اس کو دیکھو بعد میں لائے ہیں، زید پہلے ہے۔ ما آسنا زیدن مبتسمن، زید کتنا اچھا ہے اس حال میں کہ جب وہ کیا ہو، متبسم ہو، جب وہ مسکرائے۔ زید کتنا اچھا ہے حال مسکراہٹ میں۔ دوسرا مورد، دوسرا مسئلہ، ان یکون اسم تفضیل، ان یکون کے اندر والی ضمیر نا عامل حال، جب حال کا عامل اس میں تفضیل ہو تو حال کو بعد میں لاتے ہیں۔ نہ ہو زید افصح الناس خطیبا، افصح ہو اس میں تفضیل ہے، اس کے اندر ضمیر ہے جو ذوالحال ہے، خطیبا حال ہے اس کا۔ زید افصح الناس خطیبا، زید لوگوں میں فصیح ترین ہے اس حال میں کہ جب وہ خطیب ہو، جب وہ خطیب ہو۔ تیسرا مورد، ان یکون اسم فعل، ان یکون جب یہ حال کا عامل، عامل حال اسم فعل، اسم فعل ہو، جب عامل اس میں فعل ہو۔ نحو نزال مسرعا، نزال اس میں فعل ہے، مسرعا حال ہے، ذوالحال نزال کے اندر ضمیر ہے۔ انزل تم اترو، اس حال میں جلدی جلدی، مسرعا یعنی جلدی جلدی والی حالت میں۔ چوتھا مورد، ان یکون متضمنا معنی الفعل دون حروفہ، ان یکون میرے عزیز و عامل، جب عامل متضمن ہو معنی الفعل، فعل کے معنی پر مشتمل ہو، دون حروف ہی، حروف فعل کے بغیر، حروف فعل نہیں ہے، معنی فعل ہے، کا اسم الاشارت، جیسے اسم اشارہ ہے۔ نحو ھذا زید مقبلا، ھذا اسم اشارہ ہے، زید ذوالحال ہے، مقبلا حال ہے، اور مقبلا کا جو عامل ہے وہ ھذا ہے، کیونکہ ھذا کے اندر معنی فعل ہے جو اشیرو ہے۔ ھذا کا معنی کیا ہے؟ اشیرو، معنی فعل تو ہے، خود ھذا میں حروف فعل نہیں ہیں، اور یہی عامل بھی ہے۔ او ادات تشبیہ، یا ادات تشبیہ، او تمنن یا تمنی جیسے لیتا، او ترجن یا ترجی جیسے لعل، میں مثال بنا رہا ہوں، او تنبیہ جیسے ہا، نحو کأن زیدن حاجمن اسدن، یہ کأن کس کے لیے لائے ہیں آگا جان والا؟ تشبیہ کی دے رہے ہیں مثال۔ کأن زیدن ذوالحال ہے، حاجمن کیا ہے؟ حال ہے۔ کأن زیدن حاجمن اسدن، کأن یعنی اشبہ، معنی فعل ہے۔ کأن زیدن حاجمن اسدن، گویا کہ زید جب اس حال میں کہ وہ حملہ کرتا ہے، شعر ہے، گویا کہ زید حملہ کرنے کی حالت میں شعر ہے۔ پانچواں مورد، ان یکون مؤکدا بالحال، ان یکون یعنی عامل، مؤکد نہ پڑھے، مؤکد، ان یکون مؤکدا بالحال، جب عامل کی تاکید کی جائے حال کے ذریعے، مؤکدا بالحال، جب عامل کی تاکید کی جائے حال کے ذریعے۔ نحو ولا مدبرن، ولا عامل ہے، مدبرن حال ہے، اور یہ حال اسی ولا کی تاکید کر رہا ہے، تو حال بعد میں ہے، کیوں؟ لأن المؤکد بعد المؤکد، اس لیے کہ مؤکد مؤکد کے بعد ہوتا ہے، مؤکد تاکید کرنے والا، مؤکد جس کی تاکید کی جائے،
اس لیے کہ تاکید کرنے والا جس کی تاکید کی جا رہی اس کے بعد میں ہوتا ہے۔ تمام ہو گیا جان۔ اب تیسرا فائدہ یہ ہے، کہتے ہیں اما فی ما سوا ذالک، اما یہ جو موارد گزرے ہیں، ذالک کا اشارہ یہ اوپر والے مورد ہیں، اوپر والے موارد، ان کے علاوہ حال کو مقدم کرنا اور مؤخر کرنا جائز ہے۔ مقدم کریں مؤخر کریں جائز ہے ان موارد کے علاوہ جن میں کا حال کا مؤخر کرنا واجب ہے۔ یہ جو بتائے ہیں آپ کی خدمت میں 5 مسائل، یہ اور پہلے والے 3، ان کے علاوہ مقدم مؤخر کرنا حال کا جائز ہے۔ توجہ کرنا۔ تیسرا فائدہ جناب، اما فی ما سوا ذالک فیجوز التقدیم والتاخیر۔ اما فی ما سوا ذالک، ذالک یعنی اوپر والے موارد کے علاوہ، یجوز التقدیم والتاخیر حال کا مقدم اور مؤخر کرنا جائز ہے۔ فتقول، پس تم کہو گے، زرت الحی آمرن، ٹھیک ہے نا۔ الحی ایک محل ہے، محل جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ذوالحال ہے، آمرن حال ہے۔ اب یہاں ذوالحال پہلے ہے، آمرن حال بعد میں ہے، لیکن یہ بھی دیکھو حال کو مقدم کرنا بھی جائز ہے۔ زرت آمرن الحی، آمرن حال پہلے چلا گیا اس مثال میں، حی جو ذوالحال ہے بعد میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اما فی ما سوا ذالک، اما اوپر والے موارد کے علاوہ، فیجوز التقدیم والتاخیر حال کا مقدم اور مؤخر کرنا جائز ہے۔ فتقولو، پس تم کہو گے، زرت الحی آمرن، میں نے محل حی جو محل کا نام ہے زیارت کی، در حالانکہ وہ آباد تھا۔ میں نے محل حی کی زیارت کی کہ سال میں کہ وہ آباد تھا۔ اگلا سوال پڑھ رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں۔ کم قسمن عامل الحال، حال کے عامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ حال کے عامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب عرض خدمت ہے بھائیوں کے، حال کے عامل کی 2 قسمیں ہیں، لفظی معنوی۔ لفظی ہوتا ہے حال کا عامل یا معنوی ہوتا ہے۔ لفظی میں آ جائے گا فعل، شبہ فعل، ٹھیک ہے نا۔ شبہ فعل اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں مبالغہ وغیرہ آ جائیں گے۔ اور معنوی میں کیا ہے؟ معنوی میں وہ ہے کہ جس میں مطلب ہے معنی فعل تو ہے لیکن حرف فعل نہیں ہے۔ حال کا عامل معنوی ہے، معنوی کا مطلب یہ ہے کہ معنی فعل ہے اس میں لیکن حرف فعل نہیں ہے۔ معنی فعل میں آ جائے گا اس میں اشارہ، ظرف، جار مجرور، عارف تمنی، ترجی، تنبیہ، تشبیہ، ندا، یہ نا میرا جان یہ سارے حروف نا ان میں معنی فعل ہے، حروف فعل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بھلا کیا عرض کیا ہے اس سوال کے اندر؟ اس سوال کے اندر یہ بتایا ہے آپ کی خدمت میں کہ حال کے عامل کی 2 قسمیں ہیں، لفظی ہے اور وہ فعل یہ شبہ فعل ہے، اور معنوی ہوتا ہے۔ اور معنوی وہ ہے کہ جس میں فعل کا معنی ہے لیکن حرف فعل نہیں ہے، معنی فعل ہے جس میں، جیسے اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا، ظرف ہے، جار مجرور ہے، حروف تمنی ہیں، ترجی ہیں، تنبیہ ہے، تشبیہ ہے، ندا ہے، ان کے اندر معنی فعل ہے، حرف فعل نہیں ہے۔ مثالوں سے مطلب باہر نکالتے ہیں، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، کوئی اتنا مشکل ہے ہی نہیں۔ عامل الحال قسمان، حال کے عامل کی 2 قسمیں، لفظی ہے وہو الفعل و شبہ، اور وہ فعل ہے، او شبہ یا شبہ فعل ہے۔ شبہ فعل میں بتایا اس میں فاعل، اس میں مفعول، ٹھیک ہے نا، صفت مشبہ وغیرہ۔ ومعنوی، لفظی ومعنوی، اور عامل کیا ہے؟ معنوی ہے، وہوا، اور عامل معنوی کیا ہے؟ وہوا ما تضمن معنی الفعل دون حروفہ، عامل معنوی وہ ہے جس میں فعل کا معنی پایا جائے دون حروفہ، حروف فعل نہ پائے جائیں، اور وہ کیا ہے جی؟ وہوا اسم الاشارت، اور وہ اس میں اشارہ ہے،
نحو جیسے ھذا صدیقو کا مقبلن، ھذا آگے دیکھو صدیقو کا ذوالحال ہے، مقبلن حال ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس حال کا عامل کون ہے؟ ھذا ہے، ھذا میں اشیروں کا معنی ہوتا ہے، معنی فعل ہے، ھذا خود فعل نہیں ہے۔ والظرف اور ظرف ہے، نحو زید عندک ضیفن، زید عندک ضیفن، توجہ فرمائے میرے عزیزو، زید ذوالحال ضیفن حال، عندک جو ظرف ہے اور متعلق یکونو ہے، ٹھیک ہے، یہ عامل ہے ضیفن کا، ظرف عامل ہے، عندک یہ ظرف جو یکونو کے متعلق ہوتا ہے یہ ضیفن کا عامل ہے، ٹھیک ہے، زید عندک ضیفن، ٹھیک ہے، تو ساتھ ساتھ جو ہے نا معنی بھی کرتے جائیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ومانوی وہو ما تضمن معنی الفعل دون حروف، مانوی عامل ہوا ہے جس میں فعل کا معنی پایا جائے حروف فعل کے بغیر، وہو اسم الاشارہ، اور اسم اشارہ ہے۔ ھذا صدیقو کا مقبلن، یہ صدیقو کا ذوالحال مقبلن حال، یہ آپ کا دوست ہے، مقبلن در حالانکہ آ رہا ہے۔ والظرف ہے اور ظرف ہے، نحو جیسے زید عندک ضیفن، زید ذوالحال ضیفن حال، عندک ظرف ہے اور عامل حال ہے، زید عندک، زید آپ کے پاس ہے، در حالانکہ مہمان ہے، ضیفن۔ والجار والمجرور اور جار مجرور ہیں جن میں معنی فعل ہے، نحو زید فی الدار نائمن، زید ذوالحال نائمن حال، میرے عزیزو فی الدار جار مجرور، ٹھیک ہے، یہ عامل ہے نائمن کا، اور فی الدار میں معنی فعل ہے، کیسے؟ بے اعتبار یکون، جس کے یہ متعلق ہے۔ وحروف تمنی و ترجی و تنبیہ، اور حروف تمنی اور ترجی اور تنبیہ اور تشبیہ اور ندا، نحو لیتہ عندنا نازلن، توجہ، لیتہ کی ہو ذوالحال ہے، نازلن حال ہے، اور نازلن کا عامل کون ہے؟ لیتہ ہے، لیتہ ہے، جن میں معنی فعل ہے بمعنی اتمنی، اتمنی کے، لیتہ عندنا نازلن، کاش وہ ہمارے پاس ہوتا اس حال میں کہ وہ نازل ہوتا۔ وَلَعَلَّ زَيْدًا إِلَيْنَا قَادِمًا، لعلہ کس کی مثال دے رہے ہیں؟ اگر جان ترجی کی، زیدن ذوالحال ہے، قادمن حال ہے، اور قادمن کا جو عامل مانوی ہے عمل کر رہا وہ لعلہ ہے بمعنی اتا، معنی فعل ہے اترجی کے، لعلہ زیدن الینا قادمن، امید ہے زید ہمارے پاس کیا ہے، لعلہ زیدن، امید ہے زید ہمارے پاس آئے، قادمن اس حال میں کہ وہ آنے والا ہے۔ وَكَأَنَّهُ الْبَدْرُ طَالِعًا، یہ مثال تشبیہ کی آگے جان، كَأَنَّهُ الْبَدْرُ طَالِعًا، بدر ذوالحال ہے، طالعاً حال ہے، گویا کہ وہ بدر ہے اس حال میں کہ وہ طلوع کرنے والا ہے، طالع ہے۔ وَهَا أَنَّهُ الْخَطِيبُ مِسْكًا، ہاں کس کی مثال دے رہے ہیں بلا؟ تنبیہ کی آ رہی ہے، ہاں توجہ کرو بمعنی انبیو کے، انبیو کے معنی فعل ہوا نا اس میں، انبیو، ہاں توجہ کرو، انہ الخطیب، وہ خطیب ہے، مسکان در حالانکہ وہ سخن ران اور گفتگو کرنے والا ہے، بلیغ، مسکان زبردست بلیغ گفتگو کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ ہاں انہ الخطیب، خطیب ذوالحال ہو گیا، توجہ کرو کہ وہ خطیب ہے اس حال میں کہ وہ بلیغ گفتگو کرنے والا ہے۔ وَيَا زَيْدُ حَاجِمًا، زید میرا جان ذوالحال ہے، حاجمن حال ہے، اور اس کا عامل مانوی ہے، یا جو ادو اطلبو کہتے ہیں آپ لوگ، یا زید حاجمن، اے زید در حالانکہ حملہ کرنے والا ہے۔ فائدتن میں نا یہ بتا رہے ہیں کہ استفہام کے بعد اسماء منصوب آئے ہیں حال کی بنا پر، بس یہ بات ہے،
استفہام کے بعد اسماء منصوبہ آئیں حال کی بنا پر، جیسے جناب دیکھ لو ما شانک قائمن، ما شانک استفہام قائمن حال، ٹھیک ہے نا، اسماء منصوبہ ہیں حال کی بنا پر ہیں. وما بالک ماشین، ماشین اسماء منصوب ہے نا، اس میں منصوب ہے اور کیا ہے جان حال ہونے کی بنا پر ہے. من ذا فی الباب واقفن، واقفن دیکھو اس میں منصوب ہے حال ہونے کی بنا پر ہے. کتنا سادہ مطلب ہے جناب. فائدۃن قد ورد بعد الاستفہام اسماء منصوبۃ علی الحال، بالتحقیق استفہام کے بعد اسماء منصوبہ آئے ہیں حال ہونے کی بنا پر، کا قول کا، جیسے آپ کے اس قول میں ما شانک قائمن، آپ کی کیا شان ہے اس حال میں کہ کھڑے ہیں. ما شانک آپ کی کیا شان ہے، قائمن اس حال میں کہ کھڑے ہو. وما بالک ماشین، وما بالک آپ کی کیا شان ہے کہ پیدل چل رہے ہو. یعنی یہ کہنا چاہتا ہے تم سوار ہو کر چلتے، ٹھیک ہے، تم پیدل چل رہے ہو. ما بالک آپ کی کیا شان ہے اس حال میں کہ پیدل چل رہے ہو. ومن ذا فی الباب واقفن، من ذا کون ہے دروازے پہ اس حال میں کہ وہ واقف اور کھڑا ہے. یہاں آپ نے دیکھ لیا یہ جو قائمن، ماشین، واقفن اسماء منصوبہ تھے یہ حال ہونے کی بنا پر تھے میرے عزیزو. ٹھیک ہو گئی بات. اب اگلے سوال پہ آپ نے دھیان دینا ہے، خصوصی 211 نمبر جو سوال ہے. ما ہی مرتبۃ الحال مع عاملها، حال کا عامل کے ساتھ کیا مرتبہ ہے، حال کا عامل کے ساتھ کیا مرتبہ ہے. جواب عرض خدمت ہے اپنے عزیزوں کی خدمت میں کہ حال کا حق یہ ہے کہ وہ عامل سے کیا ہوتا ہے، متأخر ہوتا ہے. حال کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ عامل جو ہے، حال کا عامل حال سے وہ کیا ہو، مؤخر ہو. یہ تو طریقہ ہے. منتہا فرماتے ہیں کبھی کبھی حال عامل سے مقدم ہو جاتا ہے واجبی طور پر. حق تو یہ بنتا تھا، قاعدہ نہ بھولنا، کہ عامل کے بعد میں ہو. منتہا کہتے ہیں آقا جان یہ ہوتا ہے کہ حال جو ہے عامل پر مقدم ہو جاتا ہے واجبی طور پر جب حال صدر کلام چاہتا ہو. جب حال کیا ہو، کیا چاہتا ہو، صدر کلام، جیسے ادات استفہام ہے مثلا. تمام کرے آقا جان کیا بات کی ہے، حال کو عامل پر مقدم کرنا واجب ہے جب حال صدارت طلب. وہ اتنی بات کہنا چاہتا ہوں نا. وہ کیف آدا اخوکا، آدا عامل ہے، اخوکا ذوالحال ہے، کیف حال ہے. کیف کیونکہ استفہام ہے نا، صدارت طلب ہے تو عامل جو آدا ہے اس پر مقدم ہو گیا اور ہے بھی واجب، ہے بھی واجب. اور دوسرے مورد بتاتے ہیں کہ جہاں جناب علی حال کو عامل پر مقدم کرنا جائز ہے، حال کو عامل پر مقدم کرنا جائز ہے جب عامل فعل متصرف ہو یا صفت ہو، لیکن وہ صفت افعل تفضیل نہ ہو. صفت کا سے مراد اسم فاعل اسم مفعول ہو، افعل تفضیل نہ ہو. جب عامل ایسا ہو نا تو اس عامل پر بھی حال کو مقدم کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ سننا. حال کہا کہ یہ ہے کہ وہ اپنے عامل سے مؤخر ہو، لیکن یہ ہوتا ہے کہ حال کو عامل پر مقدم کیا جاتا ہے واجبی طور پر جب حال صدارت چاہتا ہو، صدر کلام چاہتا ہو. کیف آدا اخوکا جیسے کیف حال ہے، صدر چاہتا ہے، عامل آدھا سے پہلے ہے. اور جوازن کی بات کی ہے کہ حال کو عامل پر بطور جواز مقدم کیا جاتا ہے جب عامل فعل متصرف ہو یا صفت ہو، اس میں فاعل اس میں مفعول وغیرہ ہو، افعل تفضیل والی صفت نہ ہو. جیسے جناب باسمن قادم الزائرو، باسمن ہے حال مقدم ہوا ہے، قادمہ عامل ہے، ٹھیک ہے نا. الزائرو کیا ہے، وہ قادمہ کا فاعل ہے اور ذوالحال ہے.
اسی طرح دیکھ لو آگے جان، یہ جائز البتہ بریئن اخو کا محبوسن، بریئن جو حال ہے اس کو مقدم کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، عامل پر اس کو مقدم کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، توجہ کرنا۔ حق الحال ان تتاخر عن عاملها، حال کہا کہ یہ ہے کہ اس ان تتاخر کہ وہ مؤخر ہو، عن عاملها عامل حال سے مؤخر ہو، غیر انها تتقدم علیہ وجوبا اذا کان لها صدر الکلام منتہا، انها یعنی حال تتقدم علیہ عامل پر مقدم ہوتا ہے وجوباً واجبی طور پر، اذا کان لها صدر الکلام، کان لها جب حال کے لیے کیا ہو، صدر کلام ہو، مثلا ادات استفہام ہے نا، وہ جیسے کیف عاد اخوکا، ٹھیک ہے نا، کیفا یہاں حال ہے، آدھا عامل ہے، اخوکا ذل حال ہے، اور عامل پر یہ کیفا مقدم ہوا ہے کیونکہ صدارت چاہتا ہے۔ کیفا عاد اخوکا آپ کا بھائی لوٹا، کیفا کیسے، حالت کیسی تھی، کیسے لوٹا آپ کا بھائی کیسے لوٹا۔ وجوازن، جوازن کا عطف عزیزو کہاں کرنا ہے، وجوبن پہ، وجوازن یعنی حال کو عامل پر مقدم کیا جاتا ہے بطور جواز، اذا کان العامل فعلا متصرفا او صفتا غیر افعل تفضیل، جب عامل فعل متصرف ہو یا صفت ہو لیکن وہ صفت افعل تفضیل نہ ہو، تو پھر کیا ہو، صفت اسم فاعل اسم مفعول بتا تو رہا ہوں نہ ہو۔ باسمن قادم الزائرو، قادمہ سے پہلے باسمن حال چلا گیا، زائرو ذل حال ہے، زیارت کرنے والا آیا، اس حال میں کہ کیا تھا، تبسم میں تھا، مسکرا رہا تھا۔ وبریئن اخوکا محبوسن، بریئن حال مقدم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں جناب محبوسن عامل ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر ضمیر ہے جو ذل حال ہے، ٹھیک ہے، بریئن مقدم ہوا ہے، کیا مطلب، بریئن اخوکا محبوسن آپ کا بھائی زندان میں ہے، اس حال میں کہ وہ بری ہے یعنی بے گناہ ہے۔ بریئن اخوکا محبوسن آپ کا بھائی زندان میں ہے، قید میں ہے، حال یہ ہے اس حال میں کہ وہ بری ہے یعنی بے گناہ ہے۔ تمام مطلب فائدہ میں یہ بتا رہے ہیں رجان کہ جہاں جہاں ہم نے بولا تھا نا کہ حال کو ذل حال کے بعد میں لانا واجب ہے، جہاں جہاں پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ حال کو ذل حال کے بعد میں لانا واجب ہے، وہاں وہاں عامل پر مقدم کرنا منع ہے، ایٹومیٹک واضح بات ہے نا میرے بچے عزیز، جب حال ذل حال کے بعد میں آنا واجب ہے تو خود بخود عامل کے بھی تو بعد میں آئے گا نا، عامل سے پہلے کیسے جا سکتا ہے، جب ذل حال کے بعد میں لانا جن جن جگہوں پر واجب ہے عامل کے پہلے لے جانا منع ہے، عامل سے پہلے پھر نہیں جا سکے گا، یہی بات بتا رہے ہیں۔ فائدتون یمتنع تقدیم الحال علی عاملها فی جمیع المواضع التي یجب فیہا تاخیرها عن صاحبها، حال کا مقدم کرنا عامل حال پر ممتنع ہے، فی جمیع المواضع تمام موارد میں، التي یجب فیہا تاخیرها فیہا جن مواضع اور موارد میں تاخیرها حال کا مؤخر کرنا، عن صاحبها ذل حال سے مؤخر کرنا واجب ہے، فراجعها ان موارد میں رجوع کرو، ان موارد میں رجوع کرو۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ رہا ہوں اسی کا ترجمہ، توجہ۔ فائدتون یمتنع تقدیم الحال علی عامل حال کا مقدم کرنا عامل حال پر ممتنع ہے، فی جمیع المواضع تمام موارد میں، التی یجب فیہا تاخیر عن صاحبها فیہا جن موارد میں حال کا مؤخر کرنا، عن صاحبها صاحب حال ذل حال سے مؤخر کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، ان میں حال کا مقدم کرنا عامل پر کیا ہے، ممتنع، فراجعها ان موارد میں رجوع کرو۔ موفق رہیں، مؤید رہیں میرے عزیز و سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔